لیکن ابھی وہی سوال جو آپ سے میں نے کیا تھا واقع صاحب، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، کیا یہ جو امپورٹنٹ ایونٹس ہوتے ہیں، امپورٹنٹ ڈیز ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہم امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ شاید اس سے پہلے امریکہ کوئی بڑا بریک تھرو کرے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ 4 جولائی سے پہلے کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے، یا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کچھ بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اگر وہ خود نہ چاہیں تو؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس طرح کے ایونٹس کے موقع پر کوئی نہ کوئی وہ پیغام ایسا دینا چاہتے ہیں، یا کوئی اپنی کارکردگی یا اپنی قوم کو اور پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جو ایک بہت بڑی تقریب، وہ جو بہت بڑی دنیا ایک سن رہی ہوتی ہے، ان کو میڈیا پہ، ٹیلی ویژنز پہ، اور وہاں وہ کو بہت بڑا اعلان کرنے کی پوزیشن میں ہو، اور اس کے بعد بہت بڑی کلیپنگ ہو، اور یہ ان کی خواہش تو بڑی ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال سامنے ہے اس کے مطابق مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ صاحب کی جو سپیڈ ہے نا صلح کی، امن کی، وہ اتنی فاسٹ چل نہیں رہی۔ اگر وہ 10 قدم آگے جاتے ہیں تو وہ 12 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ کبھی وہ اسرائیل کو کچھ میسیج دے رہے ہیں، دیکھیں اگر اسرائیل کو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تو یہ سمجھنا کہ یہ اسرائیل اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اور وہ جو ڈرامے کر رہا ہے، وہ جو فاؤل پلے امریکہ کر رہا ہے کہ جی میں تو اس کو بڑا برا سمجھتا ہوں اور میں نے اس کو ڈانٹا ہے، بھئی یہ کھیل کب تک وہ کھیلیں گے دنیا کے سامنے؟ یہ زیادہ دیر کام نہیں چلے گا۔ دنیا کو پتہ ہے، لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ وہ ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ویسے تو اس کا نام واقعی شیطان یاہو بالکل صحیح ہے، نیتن کی جگہ یہی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جو شیطانیت جس پہ اترا ہوا ہے وہ باز ہی نہیں آ رہا۔ یہ جو معاہدے جن کی ہم باتیں کر رہے ہیں کہ امن کا معاہدہ، اس سے پہلے بھی تو امن کے معاہدے ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ جو ایک بہت بڑا امن بورڈ بنا تھا، پیس وہ کہاں گیا؟ اس کے باوجود 9 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ روز شہید ہو رہے ہیں اور وہ مسلسل حملے کرتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اس طرح کے معاہدوں کا تب فائدہ ہوتا ہے، آپ دنیا کا نظام دیکھ لیں کہ جب بھی کہیں صلح ہونی ہوتی ہے، امن ہونا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے ایک دفعہ سیز فائر ہو جاتا ہے کہ دیکھیں اب ہم بالکل ایک دوسرے کے، ہم نے سیز فائر کر دیا ہے اور ہم بیٹھ کے صلح امن کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں گے۔ اسرائیل تو اس کی طرف آ ہی نہیں رہا، ٹرمپ کچھ اور کہتا جا رہا ہے اور اسرائیل عملی طور پہ کچھ اور کرتا جا رہا ہے۔ اتنی شہادتیں، بھئی اگر آپ یہ کہیں کہ ایران جو ہے وہ شاید پھر صلح پہ نہیں تیار ہو رہا یا بات نہیں مان، تو وہ کیسے مانے؟ دوسری طرف آپ غزہ کو تباہ کر رہے ہیں، آپ فلسطینیوں کے اوپر ظلم و بربریت کی انتہا کر چکے ہیں، تو یقینی طور پر پھر پوری دنیا کا امن تو اس سے متاثر ہوگا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جسم کا ایک حصہ تو زخمی رہے اور باقی جسم کو تکلیف نہ ہو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس کی بہترین مثال جو ہے وہ ایران نے پوری دنیا کے سامنے رکھی ہے کہ اگر مسلمانوں کو کہیں ایک تکلیف اس طرح ہوئی ہے تو اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ پورے عالم اسلام کو اس کی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہ بار بار اس طرح کی اپیرنٹلی اگر یہ خبر آ رہی ہے کہ امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے اسرائیل پہ کہ لبنان پہ حملہ نہ کرے، تو اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ جیسے لبنان پہ حملہ ہوتا ہے تو ایران اس کا جواب دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ یقیناً دیکھیں اس سے پہلے ہر بار ایسا ہوا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے ابھی بالکل ماضی قریب میں دیکھ لیں کہ ایران نے ہمیشہ اس وقت حملہ کیا ہے جب اسرائیل کی جانب سے زیادتی ہوئی ہے، انہوں نے بغیر اطلاع کے اور اس طرح کے امن معاہدے کر کے ان کو تو ایک دفعہ وہ خاموش کر دیتے ہیں، یعنی ادھر کہتے ہیں جی آپ حملہ نہ کریں اور اسرائیل حملہ کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کا انتہائی خوفناک کھیل ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ جو کولڈ وار ہے نا، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ بھئی آپ فل ایک جنگ ہو رہی ہے نا، چلو اس میں تو کچھ نہ کچھ ہو جائے، اگلا بھی تیار ہوگا، پچھلا بھی تیار ہوگا۔